انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کا صلہ ذات فاطمہ کے نام نامی کے عوض اور اس کی برکت سے، نام علی کی برکت سے، نام محمد کی برکت سے، نام حسن و حسین کی برکت سے۔ اب اس کی تاریخ کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کی ایک آیت سورہ نور، آج جب آپ گھر جائیں تو سورہ نور اٹھائیں، غالباً 35ویں آیت ہے۔ فی بیوت، کچھ گھر ایسے ہیں اذن اللہ، اللہ نے جن کو اجازت دی ہے، ان ترفع، جس کو رفعت ملے، جن کو بلندی ملے، اور وہاں پر ذکر خدا ہو، وَيُذْكَرْ، اللہ کا ذکر ہو، اسمہ، اس کے اسم کو پکارا جائے، اس کا نام پکارا جائے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد منائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ گھر روشن ہوتے ہیں، اور ان روشن گھروں سے کل عالم کو روشنی ملتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، نبی کریم نے پڑھ کر سنا دی، سورہ نور کی آیت آ کے پڑھی۔ جب سورت کی یہ آیت پڑھ کر سنا دی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس ذکر کی وجہ سے وہاں پر نور ملتا ہے، اس کی رفعت اور اس کی بلندی سامنے آتی ہے، اور اس کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کی روشنی تمام عالم میں پھیلتی ہے، وہ بابرکت ترین اور روشن ترین گھر ہے۔ روایت امام جلال الدین سیوطی کی ہے، ان کے علاوہ تفسیر آلوسی میں بھی یہ روایت موجود ہے، دونوں اہل سنت مفسرین ہیں۔ کہتے ہیں اس اسنا میں حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اور یہ روایت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہی روایت حضرت ابوبکر کے نام کے ساتھ بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے یہ روایت بیان کی کہ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ کس گھر کی طرف اشارہ کیا؟ فاطمہ اور علی کے گھر کی طرف۔ جیسے ہی اشارہ کیا رسول کریم نے دو جملے کہے، پہلا جملہ کہا ہاں ہاں یہ گھر بھی شامل ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ تاکیداً کہا بلکہ ان تمام انبیاء کے گھروں سے افضل یہ گھر ہے، ان تمام گھروں سے افضل یہ گھر ہے۔ اب سوال ہے یہ جو گھر افضل ہے جس کو نبی کریم نے افضل قرار دیا، نبی کریم نے تمام انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دیا، وہ گھر کیا اس کی دیواریں افضل ہیں، اس کی مٹی افضل ہے، اس کی لکڑی افضل ہے، اس کی یہ جو چولہا اور اس طرح کے مسالے یہ افضل ہے؟ اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ اس گھر کی افضلیت کوئی اور وجہ نہیں رہتی، گھر افضل اپنے گھر والے کی وجہ سے ہوتا ہے، مکان کی افضلیت مکین کی وجہ سے ہے، انبیاء کے گھروں کی فضیلت انبیاء کی وجہ سے۔ اب اگر علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اس لیے ہے کہ اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو ان انبیاء سے بھی افضل ہے۔ سلوات دیجیے محمد علیہ۔ ایک اور ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے محمد علیہ۔ آپ کو اس سے زیادہ میں نہیں تھکا، اس سے زیادہ نہیں تھکا تھا۔ ایک اور ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ دلوں سے باہر نہیں نکلتی، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دھڑکن دل دھڑکتا ہے، آپ غور کریں، اگر آپ کے اندر عشق فاطمہ ہے تو آپ کے دل کی ہر دھڑکن میں فاطمہ نظر آئے گی، معمولی بات نہیں آئی ہے۔
دیا ہے جب میں اس پر سوچتا ہوں، روایات کو پڑھتا ہوں. ائمہ خدا علیہ السلام سب کے سب اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں. تمام ائمہ تو نبی کریم رحمت خدا کا دروازہ، امیر المؤمنین رحمت خدا کا دروازہ، باقی سارے ائمہ رحمت خدا کا دروازہ. لیکن ان تمام 14 دروازوں میں 2 دروازے بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں. ان 2 دروازوں پر جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. ان میں سے ایک دروازہ در فاطمہ ہے اور دوسرا در حسین ہے. یہ 2 دروازے بڑے عجیب ہیں. انسان چاہے کہ ایسا ہی کیوں نہ ہو، جب ان دروازوں پر پہنچتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. آپ میں سے جن کو اللہ نے زیارات کی توفیق دی ہے انہوں نے خود بھی یہ محسوس کیا ہوگا. رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، جنت البقیع میں گئے ہوں گے، نجف میں، کربلا میں، سامرہ میں، بغداد میں، قاسمے میں گئے ہوں گے. لیکن جو کیفیت حسین ابن علی کے حرم میں ہوتی ہے اور جو کیفیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے، رکتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے، وہ کیفیت پوری دنیا میں کہیں اور نہیں. یہ بڑی عجیب کیفیت ہے جو ان دروازوں میں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں، سب کی ماں، پوری امت کی ماں، اور ماں کا سایہ مہر اور ممتا سے بھرپور سایہ ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی ہو جب پکارتا ہے ماں کو، اس کی روایات کہتی ہے کہ تم چاہے سید ہو یا نہیں ہو، اپنی ماں کے طور پر فاطمہ کو پکارا کرو، وہ تمہاری حقیقی ماں ہے. اس لیے امت کی ماں رسول کریم نے فاطمہ کو اور امت کا باپ رسول کریم نے علی مرتضیٰ کو قرار دیا. اور یہ ایسے ہی نہیں دیا، اسرار ہے، راز ہے اس کے اندر. اس لیے جب فاطمہ کا نام آتا ہے تو انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، عجیب ہو جاتی ہیں. امام صادق آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے. جیسے کہا بیٹی دی ہے، امام خوش ہوئے، فرمایا کہ میں کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے. جیسے کہا فاطمہ رکھا ہے تو امام صادق علیہ السلام کا اخلاق، ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ تاریخ کہتی ہے اور حدیث کہتی ہے کہ عجیب انہوں نے عمل کیا. اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، نام سنا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کہتے رہے فاطمہ 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 فاطمہ. جھکتے چلے گئے، جھکتے چلے گئے. پوری طرح سے خم ہو جانے کے بعد سر اٹھایا اور اس کے بعد صحابی سے کہا کہ اب جب تم نے میری جدہ کے نام پر اس بچی کا نام رکھا ہے تو یاد رکھو اس بچی کو اپنی زندگی میں کبھی اذیت نہ دینا، اس بچی کو کبھی تکلیف نہ پہنچنا، اس بچی کو کبھی مارنا نہ، اس بچی کو کبھی درد محسوس نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اس بچی کے نام کے ساتھ فاطمہ لگا ہوا ہے. فاطمہ. میں جب ابن عباس کی روایت پڑھتا ہوں، حضرت ابن عباس رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تشریف فرما کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو دیکھا مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں. مجھے پریشانی ہوئی، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ رسول کریم نے مسلسل رونا شروع کیا، مسلسل رونا شروع کیا. جب میں نے روتے ہوئے دیکھا میں بھی دیکھ کر رو پڑا. میں کہا یا رسول اللہ آپ کتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابن عباس اپنے والد اپنے بچوں پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر رو رہا، اپنے بچوں پر ہونے والا ظلم دیکھ کر رو رہا. جیسے یہ جملہ کہا ابن عباس کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا گیا. رسول اللہ آپ کے بچوں پر؟ فرمایا ہاں میرے بچوں پر، فاطمہ پر بھی اور فاطمہ کے بچوں پر. فاطمہ پر بھی اور فاطمہ کے بچوں پر بھی. فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے جو اس بر و در اور اس عالم کی مالکن ہے اللہ کی بارگاہ؟
صادق آل محمد کی ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے. فرمایا تمہیں بتاؤں محشر میں کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا کہ جب محشر میں میرے جد تشریف فرما ہوں گے، تمام عالم کے تمام انسان جمع ہوں گے، شفاعت نہیں ہو رہی ہوگی، سب رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، عذاب کا خوف ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اس کیفیت میں ہر ایک کے رونے کی آواز بلند ہوگی. اس حال میں نبی کریم ایک دفعہ پکاریں گے، بیٹی فاطمہ امت کو تمہاری شفاعت چاہیے، کہاں ہو؟ جیسے نبی پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، تو سارا محشر سر اٹھائے گا کہ فاطمہ کہاں سے جواب دیتی ہے. تو ایک آواز آئے گی غیب سے، لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ گئی ہے. اور جیسے یہ آواز آئی سب کے سر جھک جائے. روایت کہتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بی بی تشریف لائے گی نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی. نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی تو نبی پوچھیں گے بیٹی فاطمہ امت کے ان گنہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہے؟ جیسے یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے سارا محشر سر اٹھائے گا. اب دیکھیں بی بی کیا فرماتی ہے، کیا دیکھیں گے؟ سارا محشر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے وہ انسان جو اس دنیا میں آئے اور یہاں سے نکل کر عالم برزخ میں چلے گئے، سب کے سب کی نگاہیں فاطمہ کی طرف. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے اچانک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی چادر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر دیکھیں گے کہ ان دو ہاتھوں میں دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. پوچھیں گے نبی کریم بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ کیا جواب دے گی؟ جواب دے گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان بازوں کے توفیق ان مجبوروں اور گنہگاروں کی شفاعت ہو سکے. اس لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں اس موقع پر ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت فاطمہ ہوگی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ھذا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا محب ہے، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ فاطمہ جب میں اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سوچتا ہوں اور مدینے کی گلیوں کو دیکھتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں. اس کیفیت کا خیال آتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہوں کہ وہ کیسا موقع ہوگا کہ وہ دروازہ جہاں پر فرشتے نے آ کر بغیر اذن کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہیں کی، جس دروازے پر نبی کریم ساری عمر آتے رہے اور اونچی آواز سے پکارتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور جب کبھی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے دروازے پر آئے آواز دی، اگر جواب آیا تو گھر میں داخل ہوئے، جواب نہ آیا تو اس تحدیث کو نبی نے بھار نہیں کیا. لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ اس دروازے پر آگ لگی ہے، شعلے بلند ہے اور اندر سے فاطمہ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ جو نبی کریم نے حضرت ابن عباس سے جملہ فرمایا تھا کہ میں سن رہا ہوں میری بیٹی مجھے پکارے گی بابا، دیکھیے میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی موقع ہے جب حضرت زہرا اس جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی اور پھر آپ کی آواز اٹھی بابا جان دیکھیے ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا، ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ بی بی کس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کے یہ ایام گزارے ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا. بی بی کی مظلومیت، علی کی مظلومیت، حسن و حسین کی مظلومیت. ایسا وقت کہ جب بی بی علی سے اور علی بی بی سے امت کی شکایت کرتے ہیں، علی اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں اور بی بی اپنے دل کا حال بیان کرتی ہے. بی بی فرماتی ہے یا علی میں دیکھ رہی ہوں کہ اب لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے، آپ کو سلام نہیں کرتے. علی طرف اٹھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بی بی صرف سلام بلکہ یہ دیکھو کہ جب میں
सलाम करता हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं देते। मजलूमियत ये था, मजलूमियत ये था। इस कैफियत में ये अय्याम गुजरते हैं, इस कैफियत में रसूलुल्लाह के इस घर पर इतनी मुश्किलें पड़ती हैं। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत और अस्मा बिन्ते उवैस की रिवायत बड़ी अजीब है, बड़ी चीजें बयान की है। अस्मा फरमाती है कि जब 3 जमादुस्सानी की तारीख थी, शहादत का वक्त करीब आया, तो बीवी ने मुझे बुलाया और फरमाया कि अस्मा मुझे कपड़े ला कर दो, आज मैं अपने बाबा की बारगाह में जाने वाली हूँ। जैसे उन्होंने ये कहा मैं तड़प उठी, कपड़े ले आई, आपने पहने, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, अमीरुल मोमिनीन आए। अमीरुल मोमिनीन ने जब हज़रत ज़हरा का चेहरा देखा तो फरमाया कि या फातिमा, आज आपको मैं बड़ा खुश और मुतमईन देख रहा हूँ, लगता है आपके पहलों में दर्द आज कम है। जैसे ये कहा, फातिमा ने पलट कर क्या कहा, मौला अली, आज मेरे बाबा ने मुझे कह दिया है कि रात तुम मेरी मेहमान हो, मैं अपने बाबा की बारगाह पे जा रही हूँ। जैसे ये मुखालिफा हुआ, तारीख कहती है, शेख अब्बास कुमी ने लिखा है कि अली जमीन पर बैठ गए और ज़ारो बता रोने लगे। जब अली को रोते देखा तो बीवी ने पूछा कि या अली आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्या फरमाया? फरमाया कि बीबी, अब तक जितने भी मसाइल थे मैं बर्दाश्त करता था, आके आपके सामने बयान कर देता था, अब आप भी मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं। ये मुकालमा हो रहा है। अली मस्जिद की तरफ निकल गए। बीबी ने अस्मा से कहा कि मुझे लिटाओ, लिटा दिया गया, चादर ऊपर डाल दी गई। फरमाया कि कुछ देर बाद आवाज देना, अगर जवाब आए तो समझ जाना कि मैं हूं, जवाब ना आए तो अली को हमल कर देना। कुछ देर गुजरी, अस्मा कहती है कि मैंने जब आवाज दी तो जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो मैं तड़प उठी, तड़प कर मेरे बच्चों से कहा, जाओ बाबा से कहो फातिमा चली गई। अब मस्जिद की कैफियत तारीख ने बयान किया है कि जैसे ही अली तक शहादत ज़हरा की खबर पहुंची, एक दफा अली खड़े हुए और फिर उसके बाद जमीन पर गश खाकर गिरे, रोते रहे और गशी के आलम में जमीन पर लेटे रहे, उठने की सकत नहीं थी। अब आपको दूसरों ने सहारा दिया और घर की तरफ लेकर आए, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। एक वक्त आया, अस्मा और अमीरुल मोमिनीन की दो रिवायतें हैं और दोनों एक दूसरे से ज्यादा दर्दनाक। अस्मा कहती है कि मैंने अजीब मंजर देखा कि हसन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली और इसी तरह से ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, ये सब अपनी वालिदा के जनाजे से लिपटे हुए हैं और मुसलसल रो रहे हैं। लेकिन मैं एक मंजर देखा, हसन बहुत ज्यादा रो रहे हैं। हसन को ज्यादा रोते देखा तो मैंने पूछा, बेटा हसन आप इतना ज्यादा न रोए, बाकी बच्चे छोटे हैं, वो आपको देखकर और ज्यादा परेशान हो गए। हसन ने जुमला कहा, अस्मा कहती है कि जब मैंने ये जुमला सुना तो मेरे कलेजे में आग लग गई। क्या कहा? कहा अम्मा आप क्या कह रही हैं? इन बच्चों ने वो मंजर नहीं देखा जो मैंने देखा है। अस्मा कहती है, मैंने पूछा बेटी आपने क्या, बेटा आपने क्या देखा? तो इमाम हसन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हम मस्जिद से आ रहे थे, मेरी वालिदा की उंगली मेरे हाथ में थी, जब हम पूछिए बनी हाशिम में दाखिल हुए, एक शकी इब्ने शकी आया और मेरी वालिदा का रास्ता रोका, आपके हाथ से परवाना ये बदन छीनना चाहा, मेरी वालिदा ने मुजाहिमत की, उस जालिम का हाथ जब उठा तो वो भारी हाथ इस तरह से रुखसारे मारने पर पड़ा कि मेरी मां जमीन बेहोश हो गई, उठ नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से एक हाथ कब्र पे था, पहलों पे था, दूसरा हाथ दीवार पे था, कब्र नबी की तरफ इशारा किया और फरमाने लगी, बाबा जान आप देखिए आपकी उम्मत हमें क्या सिला दे रही है, क्या सिला दे रही है। अमीरुल मोमिनीन की रिवायत, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मेरे बच्चों से कहा, आओ बच्चों अब कब्र के दहाने पर है, आखिरी दफा अपनी माँ का दीदार करो, आखिरी दफा। फरमाते हैं कि इसके बाद अब तुम अपनी माँ की ज़ियारत नहीं कर सकते। जब मैंने ये कहा बच्चे आए और माँ से लिपट गए, एक दफा रोने की आवाज
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم ولك باسمك العظيم الأعظم